Further general discussion on the budget for the year 2023-2024. Mia Javed Latif Sahab. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا آج پہلا موقع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں کے بعد، کہ کوئی اس کا کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا بجٹ پیش کیا گیا، اور کوئی اس پہ تنقید کرنا نہیں چاہ رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے 4 سال چھوڑا کیا اور آج بات کس پہ کہی جائے. تو گزارش یہ ہے کہ جو 35% سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، یا پینشن جو پینشنر ہیں ان کو پینشن بڑھائی گئی، یہ ساری ناکافی چیزیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری قوم آج ایک بکاری کی کیفیت میں ہے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اپنے پیٹ کی بات کرنے کی بجائے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا ملک، میرا دفاع کیا محفوظ ہاتھوں میں رہ گیا ہے یا نہیں. اور آج ہمیں کوئی مالیاتی ادارہ یہ سمجھائے کہ سیاسی عدم استحکام سے آپ کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، یا ہماری شرائط پوری کیے بغیر آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہوئے گا. تو آئی ایم ایف کیا پاکستان کے اندر سیاست نہیں کر رہا؟ اور کیا مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کسی ریاست کے اندر اس طرح مداخلت کرتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. تو میرے ملک میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پچھلے 7-8 سالوں میں بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں. اور ایک حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ ایک سپر پاور اس کے سابق صدر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے سرکاری فائلیں، سرکاری کاغذات چھپائے یا لے کر چلے گئے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر وہ شخص جس نے پاکستان کو راکھ کا ڈھیر بنانے کی منصوبہ بندی کی، حملہ آور ہوا، اس کو انسانی حقوق کے کور میں اس ملزم کو بیل آؤٹ کرنے کی وہی قوتیں سازش کر رہی ہیں جو اپنی فائل چھپانے پہ ایک صدر کو، سابق صدر کو گرفتار کرتی ہیں. مگر مجھے آپ سے کہنا یہ ہے جناب اسپیکر کہ کیا 9-10 مئی کا جو واقعہ ہے، کیا اس نے پاکستان کی چولوں کو ہلا کے نہیں رکھ دیا؟ کیا اس سے پہلے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین سے ماورا کسی کو پھانسی دیتے رہے، کسی کو زہر دیتے رہے، مگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے کبھی اپنی تنصیبات، دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا؟ جو کہ نہیں کیا. تو پھر مجھے آج یہ پوچھنے کی اجازت دیں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تو پکڑتا ہے مگر 9-10 مئی کے سہولت کاروں کو، پلانر کو، ماسٹر مائنڈ کو، بینیفیشری کو
پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا. اور آج یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو بجٹ آپ نے دیا، آج اس نہج تک ہم آئے کیوں ہیں کہ 75 سالوں میں جتنے بھی برے حالات رہے، آپ ڈسکس کرتے تھے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہ اس سیکٹر کو زیادہ سہولت ملی، اس کو نہیں ملی. آج کسی کو ملی نہیں. چند ایک کو فائدہ ملنا تو ٹھیک ہے، مگر آپ 95% کو کوئی فائدہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ جھولی خالی ہے. اور جھولی خالی کس طرح ہوئی؟ آج وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے جماعتیں بنائیں، اپنی مرضی سے توڑیں، حکومتیں بنائیں، حکومتیں توڑیں، اگر 9-10 مئی کے واقعے پہ زبان نہیں کھولیں گے، ثبوت موجود ہونے کے باوجود، اور حقیقت بیان نہیں کریں گے، تو اس طاقت کا استعمال جو کیا جا رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، اور سہولت کاروں کو چھوڑ دیں گے یا طاقت ادھوری کا استعمال کر کے وقتی طور پہ چیزوں کو دبائیں گے، پاکستان نہیں چل سکتا. پاکستان چل سکتا ہے اور چلے گا انشاءاللہ تو ایک اصول کے تحت. پہلے نمبر پہ آئین قانون پر عمل، اور دوسرے نمبر پہ 9-10 مئی کا واقعہ. 9-10 مئی کا واقعہ جو سہولت کار ہیں، ادارے خود سے وہ بیان کریں کہ کون کون سہولت کار تھا، کون کون اس کا بینیفیشری تھا، کون ڈیزائنر تھا، کون سی قوتیں ہیں جو ان تک رسائی نہیں دے رہی. اور 2 واقعات ہوئے ہیں ان دنوں میں، 2017 اور 9-10 مئی. 2017 میں پاکستان ڈبونے کی بنیاد رکھی. اگر آپ ان کرداروں کو بے نقاب، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے کا حاضر سروس یا کسی ادارے کا ایکس سروس مین، اگر اس کو آپ بے نقاب نہیں کریں گے، تو میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کسی طور پر بھی جہاں ہم آ کے کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں چل سکیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کے جو سہولت کار جو کردار تھے، وہی کیا 2017 کے کردار نہیں تھے؟ اور 2017 کو جو، اور آج عدل، یہ ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے، یہاں جو حاضر سروس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پاناما میں جو کچھ کیا گیا، ظلم زیادتی کی گئی. اور دفاعی ادارے کے ایکس مین جو ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت کے کردار جو تھے وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے ہم نے ظلم کیا. تو پھر جو اس دفاعی ادارے کے حاضر سروس ہیں ان کو حقیقت بیان کرنا ہوگی. وجہ، آپ 3 اداروں نے مل کے اس شخص کو، اس بت کو، اس مجسمے کو تیار کیا. آج طاقت کے خالی استعمال سے ایک ادارے کی طرف سے وہ جو ذہن سازی ہوئی تھی، لوگوں کی گئی تھی، آج بھی 9-10 مئی کے واقعے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادتی کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا. اب اگر حکومت وقت بیان کرے کہ ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ کچھ کرنے والے یہ لوگ تھے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. اور اگر اداروں کی جانب سے وہ ثبوتوں کے ساتھ چیزیں بتائی جائیں گی تو لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون کردار شامل تھے. اس سے جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوگا، نوجوان نسل کا ذہن کلیئر ہوگا، اور وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں گے.
مگر اگر آپ نے حقیقت نہ بیان کی اور وہ بھی موجودہ اداروں میں بیٹھے ذمہ دار لوگوں نے ادا نہ کی تو پھر خدا نہ خواستہ اس پاکستان کا چلنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کوئی بتائے تو صحیح نا کہ اگر عدل کے عمارت میں اگر یہ آواز آئے، اگر کوئی انتہائی معزز جج یہ کہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے گا وہ رہا ہو جائے گا، جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ دوبارہ جیل جائے گا، تو انتہائی محترم جو جسٹس صاحبان یہ بات کر رہے ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد جو تھیں 9-10 مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھیں؟ کیا اس کا ثبوت میڈیا پہ دکھایا نہیں جاتا رہا؟ اور بغیر نوٹس کے جب اس کو بری کر دیں گے، جب پرویز لائی جو اربوں روپیہ کھا گیا، آپ اس کو بغیر اداروں کو نوٹس کیے آپ اس کو بری کر دیں گے، جب القاعدہ ٹرسٹ کے جو بینیفیشری ہیں عمران خان، آپ بغیر نوٹس کے اس کو ضمانت اس وقت دیتے جائیں گے کہ جب تک وہ خود ہاتھ کھڑے نہ کر دے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں اس پہ بھی لب کشائی ہونی چاہیے، اس پہ بھی جسٹس صاحبان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اور دوسرا میری یہ گزارش ہے کہ کیا آج ایک جے آئی ٹی جو بنتی ہے، اس جے آئی ٹی میں وہ شخص کوئی ثبوت نہیں دیتا جو اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ وہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا تھا، اور کس سے سنا تھا وہ بھی پتہ نہیں آج۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفاعی ادارے کے شخص کا نام لینے پہ ایک پورے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت یا ایک طوفان اٹھتا ہے، جو کہ اٹھنا چاہیے، مگر کیا آج کوئی بات کرنے کو تیار ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں تھا؟ اور کیا آپ کسی حاضر سروس مین پہ الزام لگے تو طوفان اٹھے، کیا سویلین پہ الزام لگے تو اس پہ طوفان نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا اس پہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ اور کیا عمران خان خود یہ کہہ رہا ہے اور اس وقت کے کردار 2017 کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے ہٹایا اور سزا دی؟ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو پہلے دن سے کہتا تھا، یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس پہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ کیا اس پہ آج خود نوٹس نہیں بنتا؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب ارشد شریف صحافی قتل ہوتا ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، اور جب وہ قتل ہوتا ہے تو اس وقت ایک ادارے کے متعلق بات کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں لوگ اس غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی شخص بار بار اسی طرف اشارہ دیتا ہے۔ آج ارشد شریف کی والدہ اس کا نام لے رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے، تو کیا آج ادارے اور جو از خود نوٹس لیتے ہیں، کیا انہوں نے اس متعلق کوئی بات کی؟ نہیں کی۔ اور کیا ایک سینئر وکیل، اس کا بیٹا ایف آئی آر کرواتا ہے اس شخص پہ، تو کیا آج کسی نے بات کی کہ اس کا قتل ہوا ہے؟ اس پر حملہ ہو تو وہ جو چاہے جس کا چاہے نام لے لے اور پورے پاکستان دنیا میں شور اٹھے، مگر اس پر نام آئے، اس کا نام آئے، نہ پاکستان سے کوئی آواز اٹھائے، نہ پاکستان سے باہر سے کوئی آواز اٹھائے۔ تو میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، میں آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آج کیفیت ہے میرے جیسے 23 کروڑ لوگوں کی، اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے۔ آپ 2017 کو
جو شب خون مارا تھا، میں پہلے یہ بات کرتا تھا کہ نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، ان سب کرداروں کو قطار میں کھڑا کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان۔ مگر 9-10 مئی کے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ کی اب ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہم حالت اس میں پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ مگر پاکستان نے چلنا ہے جو کہ چلنا ہے، مگر دیر بہت کر رہے ہیں آپ۔ اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں، یہ یقین دلائیں کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، پاکستان کے لیے، خدا کے لیے پاکستان آ جاؤ، نواز شریف کو جتنی جلد پاکستان لے کر آؤ گے، نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر، متفقہ لیڈر، 23 کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے، دنیا کا اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان چل نہیں رہا، نہ چل سکتا ہے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو چاہیے دیر کیے بغیر نواز شریف کو لے آئیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے۔ اس 23 کروڑ عوام کی آواز ہے، نہ سنو گے تو دیر کر دو گے، ظلم کرو گے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے جنہوں نے نواز شریف کو اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے 2017 کا فیل کیا۔